بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعودہ بیگم کے اغوا کی تفصیل۔ سیٹھ کی جس کوٹھی کے سامنے اس گھرانے کے ساتھ وحشت و بربریت کا معاملہ کیا گیا، رشیدہ بیگم ماں اور مسعودہ بیٹی نے اپنے اہل خانہ کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اسی کوٹھی کے آس پاس سے ماں بیٹی دونوں کو گرفتار کر کے ایک دوسرے مکان میں بند کر دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، بہت بے چینی اور اضطراب کی حالت میں رات گزری۔ جب صبح ہوئی، کچھ لوگوں نے بدحال خامہ خراب ستم رسیدہ ماں بیٹی پر ترس کھا کر کھول دیا اور بھٹنڈا سے لاہور جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ لیکن جب ان اصل ظالموں کو پتہ چلا جنہوں نے اس خاندان کو تہتے کیا تھا، برباد کیا تھا، تو انہوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا، تلاش کر کے مسعودہ بیگم کی کلائی پکڑ کر جبراً زبردستی ٹرین سے نیچے اتار لیا۔ مسعودہ کے لیے ماں کی شکل میں جو آخری سہارا تھا وہ بھی ختم ہوا۔ مسعودہ کو اس وقت بڑا شدید بخار تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ 13 سالہ بچی امی امی پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ظالموں نے ایک نہ سنی۔ رشیدہ بیگم نے جو لکھی پڑھی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن سے یعنی شاعری سے بھی دلچسپی رکھتی تھیں، ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا: چمن لٹ گیا گم ہوئے انادل، اجڑ گیا میرا آشیانہ۔ انادل کے معنی بلبل۔ چمن لٹ گیا گم ہوئے انادل، اجڑ گیا میرا آشیانہ، یہ ہے میری مختصر حقیقت، یہ ہے میرا مختصر فسانہ۔ رشیدہ بیگم کو شدت غم سے نڈھال حالت میں ٹرین نے بھٹنڈا سے لاہور تو پہنچا دیا، لیکن لاہور رشیدہ کے لیے ایک اجنبی شہر تھا۔ رشتہ داری تو دور کی بات، کسی سے دید شنید یعنی کسی کو دیکھا نہ سنا تھا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کوئی جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ شوہر کی موت پر عدت تو کم از کم سکون سے گزار لیتی۔ رشیدہ بیگم کی عدت سڑکوں، ریلوے اسٹیشنوں، پناہ گزی کیمپوں میں گزری۔ سب کچھ ہوا، مگر اس باہمت خاتون کی زبان پر حرف شکایت کبھی بھول کر بھی نہیں آیا۔ الغرض لاہور پہنچنے کے بعد سکھ ظالموں سے تو نجات ملی، لیکن 3 سالہ ننھے اعجاز کی گمشدگی اور دوران سفر 13 سالہ بچی مسعودہ کا اغوا ہو جانا، یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ رشیدہ بیگم مزید نڈھال ہو گئی تھیں۔ اعجاز احمد کے بارے میں اگرچہ رشیدہ کے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ دیگر بچوں کی طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہوگا، اسی وجہ سے رشیدہ کو ایک گونا تسلی تھی، لیکن مسعودہ کے بارے میں رشیدہ کو یقین تھا کہ میری بچی زندہ ہے، مگر کس حالت میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، دشمن ظالم نے کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ مسلسل اسی تشویش میں مبتلا رہ کر کڑتی رہتی تھی۔ رشیدہ بیگم کا لاہور سے اپنے بھائی کے نام خط۔ لاہور پہنچ کر رشیدہ نے باوجود راستے مسدود ہونے کے یعنی راستوں کے بند ہونے کے باوجود اپنے بھائی مفتی محمود احمد صدیقی کو خط لکھا، جو ایک طویل مدت سے اجین میں مقیم تھے۔ خط اجین ہی کے پتے پر روانہ کیا گیا تھا۔ خط میں ایک اپنے شوہر کی دردناک موت، طاہرہ کی شہادت، سلیم احمد کی شہادت، نسیم احمد کی شہادت، سوا ماہ کے افتخار احمد کی دردناک شہادت، اعجاز احمد کی گمشدگی، مسعودہ کا اغوا کیا جانا وغیرہ ذکر تھا۔ جب یہ خط اجین پہنچا تو بھائی کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ معصوموں کی شہادت پر سب کے دل بھر آئے۔ بھائی نے وہ خط اجین سے نانوتا حافظ عبدالعلام صاحب کے پاس روانہ کیا۔ نانوتا جب یہ خط پہنچا تو حافظ عبدالعلام صاحب جو رشیدہ بیگم کے بھائی تھے، اس وقت ایک مجمع کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ خط کھول کر پڑھا تو حافظ صاحب کی چیخیں نکل گئی اور تمام مجمع آپ دیدہ ہو گیا۔ رشیدہ بیگم کے سب سے بڑے بھائی حکیم احمد صاحب نانوتوی نے نانوتا سے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا اور خط میں درج پتے کے مطابق اپنی برباد خامہ خراب بہن سے جا کر ملاقات کی۔ رشیدہ بیگم کی اپنے اجڑنے و برباد ہونے کے بعد کسی عزیز سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملاقات کے وقت کا کیا منظر رہا ہوگا، کیا جذبات ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسے موقع میں انسان کو اپنے اوپر قابو رکھ پانا آسان کام نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب نے اپنی بہن کو تسلی دی اور دلاسا دلایا
تقدیر پر راضی رہنے کے متعلق سمجھایا۔ دوران سفر بہن کو دلاسا دیتے ہوئے سب سے پہلے اجین آئے۔ یہاں آنے کے بعد مفتی محمود احمد صاحب کی اہلیہ یعنی رشیدہ بیگم کی بھابھی نے رشیدہ بیگم کی زبانی تمام دردناک دلدوز واقعات، معصوم بچوں کی شہادتوں کے منظر سنے تو بے ہوش ہو گئی اور صدمے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اسی بے ہوشی کے عالم میں انتقال کر گئی اور رشیدہ بیگم کو ایک اور صدمہ سہنا پڑا۔ رشیدہ بیگم کا نانوتا میں قیام۔ حکیم صاحب اپنی بہن رشیدہ کو اجین سے نانوتا لے آئے اور رشیدہ کا مستقل قیام نانوتا ہی میں رہنے لگا۔ اب رشیدہ اپنے آبائی قصبے میں ہیں، سگے بھائی بھتیجے بھتیجیاں اور دیگر اہل خاندان سب ہی موجود ہیں۔ شہید ہونے والے اہل خانہ پر صبر بھی آ ہی گیا۔ قضاء و قدر میں یہی طے تھا، یعنی قسمت اور تقدیر میں یہی طے تھا، لیکن اغوا کی گئی 13 سالہ مسعودہ اور 3 سالہ اعجاز کی گمشدگی کی وجہ سے رشیدہ بیگم ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں، جو ایک فطری عمل تھا۔ رشیدہ کے 4 بھائی تھے، چاروں بھائیوں نے ستم رسیدہ بہن کی دلداری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، خاص طور پر حافظ عبدالعلام صاحب کہ انہوں نے بہن کو اپنے ہی مکان میں ٹھہرایا، بہن کے راحت رسائی میں ہر ممکن کوشش کی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حافظ صاحب کا بہن کے ساتھ خادمانہ تعلق تھا تو کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ موصوف بہن کو تہجد میں اٹھ کر پانی دیتے، ان کی تمام ضروریات اپنے ہاتھ سے پوری کرنے کی کوشش کرتے، اپنی چارپائی بہن کی چارپائی سے متصل بچھواتے، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کسی طرح بہن سے اس حادثے کا اثر کم ہو۔ رشیدہ بیگم کی فریادی بن کر خانہ خدا کی حاضری۔ چنانچہ اسی مذکورہ مقصد کی وجہ سے، یعنی کہ اس حادثے کا اثر کم ہو، اسی مذکورہ مقصد کی وجہ سے حافظ صاحب نے بہن کو سفر حج پر لے جانے کا ارادہ کیا تاکہ مغموم یعنی غمزدہ بہن کو حرمین شریفین کی روحانی فضا سے کچھ تسکین ہو، وہاں کے انوار و برکات سے مالا مال ہو، روزہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہو کر وطن کی طرف واپس لوٹیں۔ بھائی نے بہن سے اس سلسلے میں رائے معلوم کی تو بہن کو بسد احترام و خلوص تیار پایا۔ چنانچہ 1949 میں رشیدہ نے بھائی کے ہمراہ حرمین شریفین حاضری کی سعادت حاصل کی اور ایک مظلوم فریادی بن کر خانہ خدا کی زیارت کی۔ کعبہ مشرفہ پر رشیدہ کی پہلی نظر اور دعا۔ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر کے وقت دعا کی جاتی ہے۔ کوئی تندرستی مانگتا ہے، کوئی وسعت تو کوئی دولت، کوئی اولاد مانگتا ہے تو کوئی دوسری مطلوبہ چیز، کوئی مظلوم ہو تو ظالم کی تباہی چاہتا ہے، دوست ہو تو بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن رشیدہ بیگم نے نہ مال مانگا، نہ اولاد اور نہ شوہر مانگا اور نہ اور کچھ، صرف 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے اللہ، میں تجھ کو حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتی ہوں، اپنی شہید بیٹی کا واسطہ دیتی ہوں، اپنے 1.25 ماہ کے معصوم ننھے شہید کا واسطہ دے کر دستے سوال دراز کرتی ہوں، اپنے شہید شوہر کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، مجھے بھی اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ دوسری دعا، موت سے قبل میری بچی مسعودہ سے مجھ کو ملا دیجیے۔ تیسری دعا، میری شہادت انہی کے ہاتھوں ہو جنہوں نے میرے گھر والوں کو شہید کیا۔ رشیدہ بیگم کے اندر گردش ایام نے یعنی زمانے کے حالات نے دراصل بہت مضبوطی پیدا کر دی تھی۔ ان کا حوصلہ، عزم و رضا برقضا یعنی تقدیر پر راضی رہنا، مصیبتوں پر صبر، یہاں تک کہ شہادت کی طلب بہت بڑھ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اور جس موقع پر لوگ دنیا مانگتے ہیں، رشیدہ بیگم شہادت کی نعمت مانگ رہی تھی۔ مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد رشیدہ نے بھائی اور اہل قافلہ کے ہمراہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دید سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور جب تک مدینہ منورہ میں رہی بڑا کیف اور سرور حاصل رہا۔ رشیدہ بیگم دراصل ایک عام خاتون نہیں تھی، بہت لکھی پڑھی، شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والی، عالی حوصلہ، غیور، جفاکش اور بہت سی صفات سے متصف تھی۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی قیام مدینہ کا تذکرہ رشیدہ بیگم بڑے لطف و مزے سے کیا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ تقاضا ہے یہی دل کا، مدینہ یاد آتا ہے، نگاہیں
نگاہیں ہیں میری گویا مدینہ یاد آتا ہے۔ بڑی شدت کی گرمی تھی، بہت ہی پیاس لگتی تھی، وہاں سے لے کے انگوروں کا کھانا یاد آتا ہے۔ نصیبہ یوں میرا چمکا ملا گھر پاس ہی اپنا، وہ ہر دم مسجد نبوی میں جانا یاد آتا ہے۔ بےتابی رشیدہ کو بلا لو خالق اکبر، بلا لو پھر مدینے میں مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے سے چلی لاری تو آنسو ہو گئے جاری، بلا لو پھر رشیدہ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ لاری گاڑی کو کہتے ہیں۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر رشیدہ اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے وطن نانوتا چلی آئی اور بقیہ زندگی نانوتا ہی میں گزارنے کا عزم کر لیا۔ لیکن کیسی زندگی؟ اب زندگی سے کیا دلچسپی اور الفت کہ اس کی فکر ہو۔ کیا رشیدہ کو اپنے مظلوم شہداء رہ رہ کر یاد نہیں آئیں گے؟ جس خاتون نے ایک نہیں، دو نہیں، تمام ہی افراد خانہ کو کھو دیا ہو، اس کو ان کی یاد نہیں ستائے گی؟ طاہرہ بیگم، ننھا سلیم و نسیم اور ان کی کربناک دلدوز شہادت کے مناظر آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے؟ کیا 1.25 ماہ کا افتخار جس کو ظالموں نے نیزے میں پرو کر بڑی بے دردی سے قتل کیا، ماں کی آنکھوں کو نمناک نہیں کرتا رہے گا؟ 3 سالہ اعجاز کے لاپتہ ہونے کا قلق نہیں ہوگا؟ ٹرین سے کلائی پکڑ کر جبراً اتاری گئی مسعودہ کے اغوا سے ذہنی کوفت نہیں ہوگی؟ سب کچھ ہوگا۔ ان درد انگیز مناظر کو یک لخت کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ ایک قوی الارادہ باہمت مرد بھی غموں کے ان پہاڑوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ چیجائی کہ ایک عورت ذات ان حوادث کو بھلا دے۔ دکھوں اور غموں پر آنسوؤں کا بہانا انسان کی فطرت ہے۔ رہ رہ کر گزرے واقعات و حوادث و آفات کا یاد آنا انسان کی سرشت میں یعنی نیچر اور فطرت میں داخل ہے، اور شریعت میں بھی اس بات پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم نے ان تمام ذہنی کوفت، قلبی اذیتوں اور دماغی تشویشوں کے باوجود اہل خانہ پر ماتم کرنے کے بجائے زندگی گزارنے کا ایسا مشغلہ تلاش کیا جس کی وجہ سے رشیدہ کو صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہترین انسان ہونے کا اعزاز ملا، یعنی قرآن کریم کی تعلیم۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ چنانچہ اس نیک دل خاتون نے قصبہ نانوتا کی بچیوں کو لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ کتنی ہی قصبے کی بچیوں نے اس زمانے میں رشیدہ بیگم سے قرآن کریم پڑھا۔ بے شمار گھروں میں رشیدہ ہی کی بدولت قرآن کی نعمت پہنچی۔ مسلسل کئی سال اس دینی خدمت میں صرف کیے، لیکن کیا ان سالوں کے اندر رشیدہ نے اپنی بیٹی مسعودہ کو تلاش کیا؟ اعجاز احمد کا کچھ سراغ لگا؟ دونوں بھائی اور بہن کا بعد میں کیا بنا؟ اب آگے کی اندوہناک تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔